وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وہی اللہ ہے، بے شک اس نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو جو ہے وہ سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے چراغوں سے، یعنی ستاروں کے ساتھ۔ اس کے لیے اب چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے نا، تو تمثیل اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کو سجایا ہوا ہے۔ حقیقت بات ہے کہ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی اٹریکشن ختم۔ رات کو کوئی آسمان کی طرف دیکھتا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں اندھیرے کے اندر، کوئی شخص اپنے گھر کی چھت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر چھت کے اوپر زیرو کا کوئی بلب لگا ہوا ہو تو آپ بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ میں چیز ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور جو قیامت کا دہکتی آگ کا عذاب اللہ نے وہ تو تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی شیاطین کے لیے ان سٹارز سے ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں۔ شہاب ثاقب میٹرائٹس کے اوپر بھی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس کا نام بھی آ گیا ہے، پارہ نمبر 26 میں، کہ شہاب ثاقب ہیں وہ، یعنی آپ سمجھ لیں پتھر ہیں جو داغے جاتے ہیں ان شیاطین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی جو لمیٹڈ باؤنڈریز ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ اس کی کوئی بھی ریزن بیان کریں لیکن ایک حد تک جاتے ہیں۔ اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بار بار کلیئر کرتا ہوں کہ سائنس آپ کو یہ تو بتائے گی کہ جو یہ زلزلہ ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے، لیکن سائنس کہے گی کہ کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی پلیٹ نے کتنے میٹر کے لیے ہلنا ہے اور کتنی گہرائی کے اندر ہلنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، تو آپ اسے پریڈکٹ کر کے بتائیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، اس کے اوپر وہ جاتے ہی نہیں ہے، وہ خود ول آف گاڈ ہوتی ہے، اس کے لیے ظاہری اسباب کوئی بھی ہو، الٹیمیٹلی جب بھی آپ کسی چیز کو ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو ول آف گاڈ نکلے گی۔ شہاب ثاقب بھی وہ کہتے ہیں جی یہ ستاروں سے پتھر ٹوٹتے ہیں، وہ زمین کی طرف آتے ہیں، چونکہ زمین کے ارد گرد آپ کو پتہ ہے ایٹماسفیئر ہے، اتنی سپیڈ سے جب ایٹماسفیئر سے گزرتے ہیں تو ایٹماسفیئر کی فرکشن کی وجہ سے ان میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ پھر زمین تک پہنچ نہیں پاتے اور راکھ بن جاتے ہیں۔ سر یہ اتنا پرفیکٹ نظام کس نے بنایا ہے؟ ادروائز تو زمین کا آپ کی تباہ برباد ہو گئی ہوتی۔ اور ابھی تو یہ صرف میٹرائٹس کی بات ہو رہی ہے، جو ہارمفل ریز آ رہی ہیں سورج سے اور باقی سیاروں سے، ستاروں سے، جن کو ارتھ میگنیٹک فیلڈ کنٹرول کرتی ہے۔ ارتھ کی بھی میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جائے نا تو زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی مخلوق رہ نہیں سکتی ہے، اتنی ہارمفل ریز آتی ہیں جو ریپیل ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ اربوں میں سے چند ایک ریز نیچے آتی ہیں، باقی سب واپس چلی جاتی ہیں۔ پھر کئی ایسی چیزیں جو اوزون لیئر کی وجہ سے فلٹر ہو جاتی ہیں، یعنی ایک پوری ایک فیلڈ ہے۔ لیکن سب کے پیچھے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ یہ ساری چیزیں اگر اوزون لیئر سے پوچھا جائے کہ سر لیئر صاحب یہ سب کچھ آپ کے اندر جو کوالٹی آپ نے خود رکھی ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور مرغی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں انڈا بنتا کیسے ہے، تو مرغی نے انڈا کہاں سے دے دیا؟ انڈا اللہ نے دلوایا ہے۔ مرغی کو پتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر انڈا چلے مرغی کو چھوڑتے آپ اپنے اوپر آ جائیں۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے، کیا آپ اس کی کوئی چابی آن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں؟ آپ کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں، آپ کے پھیپڑے آلموسٹ 23,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور اتنی دفعہ باہر نکالتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں تو اپنا کنٹرول نہیں۔ 10,000 لیٹر روزانہ کا خون پمپ کر رہی ہیں آپ کی نسوں کے اندر آپ کا دل، اور اس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے، 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسیں یوں جوڑی جائیں، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے۔ ایک بندے کی یعنی میری نسیں نکال کے یوں جوڑی جائے نا، زمین کے 2.5 چکر لگ جائیں، ان سب تک خون کا پہنچنا، آکسیجن کا پہنچنا، اور پھر 100 ٹریلین سیلز
100 ट्रिलियन सेल एक बंदे के अंदर। और साइंटिस्ट कहते हैं इतना बड़ा फिगर है कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों पे सिर्फ दरख्त ही लगे हुए हों, उनके पत्ते गिने ना अगर आप, तो वो 100 ट्रिलियन बनता है। ये एक बंदे के जिस्म में खुलियां हैं। और सर जो एक खुलिया है ना, उसको बनाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए जितने सिस्टम है उसके अंदर। तो इस कायनात में तो एक बंदा भी पूरा ना आता जो अल्लाह ताला ने एक बंदे के अंदर इतने सेल्स रख दी हैं। वो खाली सेल्स नहीं है, उनके अंदर पूरा सिस्टम है, पूरा निज़ाम है। सर अल्लाह का अगर तारुफ हो तो इंसान शिरक कर सकता है। और 6 फुट का बुजुर्ग, उस बेचारी की क्या औकात है जो अपना पेशाब ना रोक सकता हो, अपने दिल को ना रोक सकता हो, अपने आप को नींद से आजाद ना कर सकता हो, अपने आप को भूख से आजाद ना कर सकता हो, वो अल्लाह के साथ उसको कोई शरीक ठहराता अगर खुदा का तारुफ हो जाता? नॉट एट ऑल। तो फिजिकल वजूहात भी होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन गॉड का है कि किस वक्त कौन सा मीटराइट। वो कहते हैं जी सितारों से ये जो शाबे साकिब टूटते हैं ना, अगर हम कहेंगे इसको प्रिडिक्ट करें, वो कहते हैं ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम तो ये बताते हैं कि हाँ टूट के गिरते हैं, हम कहते हैं कब टूटेंगे, कितने टूटेंगे, क्यों टूटेंगे, कैसे टूटेंगे। वो कहते हैं ये नहीं, ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। लिहाजा कुरान पाक में जितनी इस तरह की आयात आती हैं, ये उनका ज़ाहिरी पहलू तो अपनी जगह मौजूद है, अल्टीमेटली ये बातनी पहलू हर एक का साथ अटैच है कि विल ऑफ गॉड है, हर बात में विल ऑफ गॉड है। वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और हमने अपने मुनकरीन के लिए आग का अजाब तैयार कर रखा है। यानी शयातीन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, और जिन लोगों ने अपने रब का कुफ्र किया उनके लिए है अज़ाब जहन्नम। व बिअसल मसीर, और क्या ही बुरी जगह है दोज़ख रहने के लिए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर, जब वो दोज़ख में झोंके जाएंगे तो दूर से दोज़ख की गरज की आवाज सुन रहे होंगे, वो जोश मार रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, और वो इतने गुस्से में होगी कि करीब है कि दोज़ख फट पड़े। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, जब कभी भी किसी ग्रोह को डाला जाएगा दोज़ख में, सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, तो दोज़ख का दारोगा पूछेगा, ओए तुम्हें कोई पैगंबर नहीं आया जो तो डराता आज के दिन से, दोज़ख तक पहुंच गए हो। सूरह क़ाफ में तो यहां तक आता है ना कि हम दोज़ख को जब भरेंगे तो दोज़ख कहेगी या अल्लाह और खुराक दे मुझे। यानी जिस तरह एक वैशी किस्म का आप समझ ले रीछ हो, या एक भूखा भेड़िया हो, उसके सामने आप बकरी डालें छोटी सी, वो कहेगा और। तो ये वो नक्शा अल्लाह ने खींचा है कि दोज़ख जो है वो चिंगाड़ रही होगी और करीब है कि गुस्से से फट पड़े। यानी वो जाहिर है कि दोज़ख की जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह के मुजरिमों को पकड़ना है, तो वो अपना गुस्सा भी निकालेगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कभी किसी कौम को दाखिल किया जाएगा दोज़ख में, तो दोज़ख के दारोगा पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था, यानी कोई पैगंबर। कुरान पाक की डॉक्ट्राइन में टोटल गुफ्तगू पैगंबरों के गिर्द घूमती है। ये बुजुर्ग बाबे ये तो हम लोगों ने बाद में बना लिए ना, और वो भी बनाए क्या है, अपने अपने बनाए हुए हैं। पैगंबर साझा है। कुरान आप जहां से ही पढ़ के देखें ना, दोज़ख का जिक्र आएगा तो फरिश्ते क्या पूछ रहे होंगे, कोई पैगंबर आया था तुम्हारे पास? बाबा जी नहीं, पैगंबर। पूरे का पूरा दीन पैगंबरों के साथ चलता है। बाबे तो हर मुल्क के अपने, हर फिरके के अपने, हर इलाके के अपने, और एक का बाबा दूसरे का दज्जाल। ये भी ज़हन में रखे सर, बाबे तो साझे हो ही नहीं सकते। एक कहता है मुजद्दिद दीने मिल्लत, दूसरा कहता है मुजद्दिद दीने बिदअत है वो। एक कहता है ये हकीमुल उम्मत है, दूसरा कहता है ये मरीजुल उम्मत है। और दोनों तरफ करोड़ों लोग हैं कहने वाले, थोड़े नहीं है। कुरान की डॉक्ट्राइन में पैगंबर है। जब कभी किसी कौम को दोज़ख में डाला जाएगा तो उसका दारोगा पूछेगा, और उसका नाम आया है सैयदना मालिक अलैहिस्सलाम, पारा नंबर 25 के अंदर, कि भाई कोई आया है तुम्हारे पास, कोई पैगंबर नहीं आया यार? क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, वो कहेंगे हाँ हमारे पास डर सुनाने वाला पैगंबर तो आया था। फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, तो हमने उसे झुठला दिया और हमने कहा अल्लाह ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की। इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, तुम तो नहीं हो मगर खुली गुमराही में। हमने पैगंबरों से टक्कर ले ली,
ایک تو ڈائریکٹ ٹکر ہے نا کہ ایک بندہ پیغمبروں کے ہونے کا انکار کر دے، اور ایک دوسری ٹکر ہے کہ آپ کو پیغمبر تو ماننا ہے لیکن آپ کی بات کوئی نہیں ماننی. اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. دونوں ایک لیول کے جرم ہیں اپنے انجام کے اعتبار سے. ایک عملی کفر ہے، ایک اعتقادی کفر ہے. والعیاذ باللہ تعالی. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کر لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے سر. اس آیت کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. کئی لیکچرز میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ دوست کی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. تو ویسے تو دوزخیوں کا کلام ہے نا، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی. اللہ نے اس کو یہیں پہ کل کر دیا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. اللہ نے بھی مان لیا کہ یہ بات یہ سچی کر رہے ہیں. ویسے تو ہو سکتا تھا نا کوئی شخص یہ کہتا کہ نہیں وہ، یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا عقل دے جڑے نا وہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں. قرآن بالکل الٹ بات کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے عقل والے نمبر لے گئے جنہوں نے اپنی عقل استعمال کی. وہ پھر ظاہر ہے وہ عقل تو استعمال نہیں کرنی، پھر وہ کبھی ہم ان کو قرآن کی آیت سنائیں گے، کوئی حدیث سنائیں گے، وہ کہیں گے جی وہ جناب بلے شاہ نے نچ کے مرشد بنایا سی. کبھی کہہ دیں گے علمو بس کریو یار. حالانکہ پیغمبروں کی وراثت کیا ہے؟ علم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت اہل علم کو ہے. نبی علیہ السلام نے قرآن میں جو دعا آئی ہے اللہ سے کیا مانگی ہے؟ اللہ میرے عشق میں، میرے وجدان میں، میری بزرگی میں اضافہ کر دے. ربی زدنی علما. یہ علم کو نگیٹ کرنا، علم کی توہین کرنا جو تصوف کے ہاں پائی جاتی ہے، بابوں کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے اصل میں انٹینشن یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ علم کی فیلڈ میں تو ہم بالکل ہی جعلی ہیں. تو اس کا الٹیمیٹلی ہمارے پاس سولوشن یہ ہے کہ علم و بس کریں ہو یار، ماتی مار دو. جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی، پچ ہی کھود دو. لیکن قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ علم علم علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے، عقل استعمال کرنے والے. قرآن کی ڈاکٹرائن الگ ہے، اور ہمیں جو سب کانٹیننٹ میں دین بگاڑ کے پیش کیا گیا وہ الگ ہے. قرآن تو کہتا ہے عقل استعمال کرنی ہے، بات سننی ہے. یہاں لوگ کیا کہتے ہیں جی دوسرے کی بات نہیں سننی، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور کافروں نے بھی یہی کیا تھا نا. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنا کرو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو نا شور مچا دیا کرو، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں کہ تم غالب آ سکو. اور آپ دیکھیں آج بھی اگر قرآن کے نام پہ کوئی سچائی کی دعوت اٹھتی ہے نا تو لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اینو سننا نہیں. ہم تو اس سے گزر ہوتے ہیں، انجینئر نہیں سننا. اور انجینئر صاحب ایڈے بولے نے وہ کہتے ہیں سارے نو سنو تو پھر سانو بھی ذرا سنو، پھر تمہیں پتہ لگے گا فرق کی ہے. جو ڈرپوک ہے نا وہ یہی کہیں گے کسی کو آپ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں سننا. اور جس کو اپنی سچائی کے اوپر اعتماد ہوگا وہ کہے گا سر آپ ہمیں سنیں، اس کے بعد باقیوں کو سنیں. جتنا باقیوں کو سنیں گے نا اتنا ہماری سچائی کے اوپر آپ کو یقین آ جائے گا کہ باقی ساری کہانی ہے. یہ تو بات سچی ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون. حق بات تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. اور جو مردے ہیں وہ تو قیامت والے دن ہی اٹھیں گے. جو دنیا میں بات نہیں سنتا اللہ نے کہا ہے وہ مردہ ہے. آپ کہتے ہیں زندہ ہے، اللہ کہتا ہے وہ مردہ ہے جو بات سنتا نہیں ہے. کیونکہ سنے گا تو کان میں پڑے گی تو بات پھر آگے چلے گی نا. یہاں ہر بندے نے اپنا فریم آف ریفرنس سیٹ کیا ہوا ہے کہ جی یہ بات کریں گے تے ساڈے نال گل نہیں کرنی جی، تسی اس مجتمع میں گل سننے سے بھی تیار نہیں ہے. تو یہی تو کافر بھی کرتے تھے. اور آپ دیکھ لیں اللہ نے فرمایا دوستیوں کا اصل جرم کیا ہے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. کاش ہم نے دنیا میں بات سنی ہوتی، عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم. انہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے اصلی جرم کا. فسحقا لاصحاب السعیر. لیکن پھٹکار ہو ان دوستیوں کے اوپر. اچھا اب اعتراف کر دیے تو اللہ تعالیٰ کہ یار ایک چانس ہے ہوں واپس ٹور جاؤ. نہ
چانس ختم ہونا چاہیے نا، چلو اعتراف کر لیا ہے اور سمجھ لگ گئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سر دنیا کا سب سے خطرناک جوا جو ہے نا یہ زندگی ہے. ادھر اس کے تو چانس ہی کوئی نہیں ہے. جو ہار گیا وہ ہار گیا، جو جیت گیا وہ جیت گیا.